السلام علیکم، ہائی ویوز، کیسے ہیں آپ؟ ہاں، آج میں آپ کے ساتھ چند چیزیں شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ میرے چینلز پہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، مختلف ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور ہینڈی کرافٹ کی بھی ہوتی ہیں، میڈیکل کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈاکٹرز ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، کیا ہے؟ اصل میں ایک ڈاکٹرس بھی ہوں اور فیشن ڈیزائنر بھی ہوں۔ تو ہینڈی کرافٹ میرا شوق بھی ہے اور میری بہت سی ہابیز بھی ہیں جن کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ شیئر کر رہی ہوں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور کیونکہ میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس میں نے ایک بہت سی چیزوں کو جان کر بنائی ہے، کیونکہ یہ میں نے اپنی ٹیچرس لائف میں، اپنے میڈیکل لائف میں یہ چیزیں میں نے سرچ کی ہیں، دیکھی ہیں ساری۔ تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ ساری باتیں آپ تک بھی پہنچاؤں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ماں اور بیٹی کی اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا، جیسے دیہات ہے، دیہاتوں میں زیادہ تر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مائیں جو ہیں اپنی بچی کے ساتھ اس طرح دوستانہ ماحول نہیں رکھتی جیسے اسے رکھنا چاہیے، اور بچیاں جو ہیں وہ پھر دوسری یعنی کہ لوگوں سے باتیں شیئر بھی کرتی ہیں، سہیلیوں سے، رشتہ دار سے، ایسے۔ تو اکثر جو ہوتا ہے کہ صحیح انہیں نہیں بتایا جاتا، مس گائیڈ کیا جاتا ہے، پھر وہ غلط راستوں پہ چل پڑتی ہیں۔ تو میرا یہ آج جو سب سے پہلا ٹاپک وہ یہ ہے کہ آج میں حیض پہ بات کروں گی۔ حیض جو ہے وہ ایک بچی کے لیے جب جوان ہوتی ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ بنایا ہے کہ ایک جو ہوتا ہے جن کو پیریڈ آتے ہیں وہ ماں بنتی ہے۔ ماں سے بہترین دوست اس دنیا میں نہیں، یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں۔ یہ ماں کو ایسا دوستانہ ماحول بنانا چاہیے کہ بچی جو ہے اس کی جہاں بھی جائے، چاہے وہ پڑھائی کے معاملے میں جائے، چاہے وہ راستے سے گزری ہو، کسی رشتہ دار کے گھر جائے، سہیلی کے گھر جائے، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات وہ اپنی ماں سے شیئر کرے۔ کیونکہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ماں یہ چیز کو آسانی سے جان سکتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کس راستے پہ چل رہی ہے، اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں۔ اور وہ اس کی بیٹی کے ذہن میں کچھ بھی غلط آ رہا ہو تو وہ اس سے بہت پیار سے، طریقے سے، دنیا داری کے حوالے سے، لائف کے حوالے سے سمجھائے۔ تو اور خاص طور پہ جب بچی نے بالغ ہونا ہوتا ہے، اسے پیریڈ آنے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ماں اس کو ہر چیز بتائے، بہت دوستانہ ماحول میں، کہ جب اسے پیریڈ آئے تو اسے وہ شرمندگی محسوس نہ ہو، وہ اس پہ فخر کرے اور ہر لحاظ سے وہ پھر اپنا خیال رکھے۔ جب بچی جوان ہوتی ہے، یعنی 14 یا 15 سال میں پہنچتی ہے، تو اسے خون حیض یعنی ماہواری شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو یہ ایک ٹائم میں نہیں ہوتے، جو ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے حیض آنے کا وہ ایک نہیں ہوتا۔ گرم ممالک میں لڑکیوں کو خون حیض شروع ہو جاتا ہے تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، اور سرد ملکوں میں یہ دیر سے بھی جاری ہوتا ہے، یعنی 15 یا 16 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی بعد۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ صحت مند لڑکیوں میں ماہواری دیر سے جاری ہوتی ہے۔ یہ نسبت کمزور اور پتلی لڑکیاں جب پہلی بار
انہیں ماہواری ہوتی ہے تو ان کو لا علمی کی وجہ سے سخت شرمندگی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ ایسی پاک عمدہ چیزیں جس کی وجہ سے آئندہ انہوں نے ماں بننا ہوتا ہے، اچھے اور سمجھدار بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک خاص چیز ہے جس کی بدولت عورتوں کو درجہ مردوں کی نسبت بلند ہے۔ جن عورتوں کو کسی بھی بیماری کی وجہ سے خون حیض جاری نہیں ہوتا اور ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، ان کی قدر منزلت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکیوں کو ان کی والدہ یہ بتا دے کہ ماہواری کیسے آنی ہے اور کس عمر میں جاری ہوتی ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے، قدرت نے ایسا کیوں بنایا ہے۔ ان سب کے متعلق والدہ کو جو ہے بچیوں کو آگاہ کر دینا چاہیے، کیونکہ والدہ سے بہترین دوست کوئی بھی نہیں ہوتی۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری مائیں خود لا علم ہوتی ہیں اور کہ یہ تو شرم کی ماری ان کو بتاتی ہی نہیں۔ لڑکیاں عموماً سہیلیوں سے معلوم کرتی ہیں تو یا پھر کسی رشتہ دار عزیز سے، تو پھر لا علمی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات بھی کر لیتی ہیں اور بہت سارے غلط راستوں پہ بھٹک بھی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ لڑکی اپنی زندگی کو برباد بھی کر لیتی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کی مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچپن میں وفات پا جاتی ہیں، وہ پھر ماں سے مرحوم ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان بچیوں کو جو ہے اور ان کو کوئی بھی رشتہ دار عزیز جو ہوتی ہے وہ انہیں پالتی ہے، صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے تو وہ بھی ان کی ماں کا ہی فرض نبھا رہی ہوتی ہیں، اور اسے بھی اس کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے، اس کی پرورش ایسے کرنی چاہیے کہ اسے مشکلات نہ آئیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ آج کل کچھ طبیعت بیسٹ نہیں رہتی ہے، زندگی کا انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا کہ اللہ حافظ۔